میرے عزیز دوستو، حسد سے بچو۔ حسد ایسی بلا ہے کہ یہ مشرک کو شرک پر جمائے رکھتی ہے، بغیر مومن کو کتنی خیر سے محروم کر دے گی۔ حسد ایسا مرض ہے جو مشرک کو شرک پر جمائے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب میں حسد پیدا ہو جاتا ہے تو وہ حسد کی وجہ سے خیر کا منکر ہو جاتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ بات یعنی حسد ایسی بیماری ہے جو آدمی کو حق کی معرفت کے باوجود حق تک پہنچنے نہیں دیتی۔ حسد ایسی جو حق کی معرفت کے باوجود حاصل کو حق تک پہنچنے نہیں دیتی۔ کتنے مشرکین ہیں جنہوں نے اسلام کو حق مان کر، حق جان کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پورا اشارہ ہو گیا تھا، ان کو صرف حسد نے حق سے روکے رکھا اور حسد نے ان کو شرک پر جمائے رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے حسد کی وجہ سے آپ کی دعوت کو رد کر دیا، قبول نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اس واقعے میں اچھی بات ہے، کسی مسلمان کا یہ کہنا کسی مسلمان کو کہ بھائی آپ نے دین کی بات بس پہنچا دی ہے، آپ بس کیجیے، یہ بات کسی مسلمان سے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مزاج کافر کا ہے کہ اگر اس کو بار بار اپنے دعوت دی جائے گی تو وہ یہ کہہ دے گا کہ بس آپ بات پہنچا چکے ہیں، اب آپ مزید کوشش کریں۔ اسی لیے اذا قیل اتق اللہ فاستعذ بالاسم فحسبه جہنم ولبئس المہاد، اس آیت کے ذیل میں علامہ بغوی نے عبداللہ بن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو خیر کی طرف دعوت دے اور وہ جواب میں یہ کہہ دے کہ آپ اپنا فکر کریں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے تمام کبائر میں، تمام کبائر کی۔ کوئی آدمی آپ کو خیر کی طرف رہبری کرے اور آپ یہ کہہ دیں جواب میں کہ آپ اپنا فکر کریں، کیوں اتنا سب بات کیوں ہوتا ہے؟ کہ یہ کہہ دینا تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، یہ عبداللہ رسول کا قول میں عرض کر رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو حق کی طرف دعوت دے رہا ہے اور آپ اس کی بات کو رد کر دیں تو آپ نے دین کو رد کر دیا، اور دین کو رد کرنا صرف کافر کی صفت ہے، مومن کی صفت نہیں ہے۔ یہ آپ کے صاف دیکھ لیجیے کہ ابو جہل نے صاف کہا ہے اے محمد، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم آپ کی بات پر گواہی دے دیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دے دیں کہ آپ نے بات پہنچا دی ہے، فَنَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ قَدْ بَلَّغْتَ، تو ہم آپ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بات پہنچا دی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کی دعوت کے بارے میں کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ آپ نے بات پہنچا دی ہے۔ یہ بات صرف کون کہہ سکتا ہے؟ کافر کہہ سکتا ہے۔ میں آپ سے بہت اہم بات کرتا ہوں، یہ کافر کہہ سکتا ہے کہ آپ نے بات بس پہنچا دی ہے، اب آپ مزید کوشش نہ کریں۔ جبکہ کافر کے لیے اسلام پر اجبار نہیں ہے، مومن کے لیے اسلام پر اجبار ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اس آیت کا تعلق کافر سے ہے، مومن سے نہیں۔ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ آج کل مسلمان کہتا ہے مسلمان سے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ بات پہنچا چکے ہیں، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین یہ آیت کافر سے متعلق ہے،
کہ کافر کے بارے میں کہا گیا ہے مومن سے کہ آپ اس کو اسلام پر مجبور نہ کیجیے. خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت اور ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش ہے جو آپ سے اصرار کروا دیتی، ورنہ کسی قابل کے لیے اس بات نہیں ہے. تھوڑی دیر ہوگی تو میں نے عرض کیا یہ دو باتیں ہیں، ایک حق بات کو رد کر دینا یہ کافر کی صفت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حسد آدمی کو حق کے انکار پر لے آتا ہے. اور سارا قصہ یہی ہے کہ ابو جہل نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود جو انکار کیا ہے اسلام سے وہ صرف حسد نے انکار کیا ہے، ورنہ وہ کہہ رہا ہے آپ سے اعظم لے جانے کے بعد مشرک سے کہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں ساری بات بالکل حق ہے، مگر مجھے صرف اس حسد نے مجھے روکا ہوا ہے اسلام سے کہ یہ نبوت کی سعادت اس خاندان کو کیوں ملے. یہ سارے سبق کا خلاصہ ہے. آپ سے آپ کو دعوت دینا. مشرکین میں افراد وہ افراد جو اسلام نہیں لا سکے، اسلام نہیں لائے، مگر آپ ان کو دعوت دی. کہتے ہیں عمر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلا وہ دین جس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، میں اور ابو جہل ابن ہشام ہم مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. ہم مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، اچانک سامنے آپ تشریف آئے. آپ نے آیا راستے میں چلتے چلتے آیا ابو جہل سے، اے ابو الحکم آؤ نا اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف آؤ، اللہ کے رسول کی طرف، اور میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. ابو جہل نے کہا ہے محمد کیا آپ دعوت دینے سے باز نہیں آئیں گے؟ اور کیا آپ ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے باز نہیں آئیں گے؟ آپ یہ تو چاہتے ہیں نا، آپ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دے دیں کہ آپ نے بات پہنچا دی ہے. حالانکہ آپ یہ نہیں چاہتے، آپ تو اسلام چاہتے ہیں. آپ یہ نہیں چاہتے کہ اگر بات کہہ دیں آپ نے بات پہنچا دی تاکہ آپ کو چھوڑ دیں. آپ یہ نہیں چاہتے کہ اسی گواہی دیں کہ آپ نے بات پہنچا دی. آپ تو ان کی ہدایت چاہتے ہیں. ابو جہل نے کہا کہ آپ یہ تو چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی گواہی دے دیں کہ آپ نے بات پہنچا دی. تو اے محمد ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے بات پوری طرح پہنچا دی ہے. ابو جہل نے کہا خدا کی قسم اگر میں جان بھی لوں کہ آپ کی بات حق ہے، اگر میں جان لوں کہ آپ کی بات حق ہے تو میں آپ کا اتباع کر لیتا. چنانچہ آپ یہاں سے چلے گئے. تو ابو جہل شعبہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نئی طرح متوجہ ہوا اور کہنے لگا خدا کی قسم میں ابو جہل کہہ رہا ہے خدا کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ بات بالکل حق ہے. میں آپ سے کہتا ہوں آج بھی مسلمانوں میں ایسے مسلمان بہت ملیں گے جو حق بات کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ان کو حسد اس حق کو قبول کرنے اور اس پر کی تعمیل سے روکے ہوئے. ابو جہل نے کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ محمد کی بات بالکل حق ہے، لیکن مجھے اسلام سے روکا ہوا ہے ایک چیز، مجھے اسلام سے روکا ہوا ہے ایک چیز. یہ بنو قصی نے یہ کہا، بنو قصی یہ آپ کے جتنے رابع ہیں بنو قصی نے یہ کہا کہ بیت اللہ کا پردہ اس کی خدمات، اس کے بنانے کی ذمہ داری اور بیت اللہ پر پردہ چڑھانے کی ذمہ داری وہ ہماری ہوگی، ہمارے خاندان میں ہوگی. ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ سعادت تم لے لو، یہ سعادت تم لے لو. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے
کہ یہ سعادت تم لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ آنے والے حاجیوں کو لسی پلانے کی جو بڑی ان کے نزدیک ایک بڑا عظیم کام تھا، سقایا، یہ سقایا بھی ہمارے قبیلے میں ہوگی۔ ہم نے کہا تم یہ بھی لے لو۔ پھر لوگوں نے کہا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ دارالندوا ہے، جہاں سارے مشورے اور فیصلے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے قبضے میں ہوگی۔ ہم نے کہا جاؤ تم یہ بھی لے لو۔ پھر تم لوگوں نے کہا کہ جھنڈا جو لشکر کو دیا جاتا ہے وہ ایک قبیلہ ہے خاص، کہ جو جھنڈا اس کا ہاتھ میں دیا جاتا ہے، تو ہم نے کہا کہ چلو یہ لوا اور جھنڈا بھی تم لے لو۔ ساری بڑی بڑی چیزوں سے انہوں نے یہ دستبردار ہو گئے، لشکر کا جھنڈا بھی تم لے لو اور پارلیمنٹ بھی تم لے لو اور سقایا بھی تم لے لو اور بیت اللہ کے پردے کی کے چڑھانے کی یہ سعادت بھی تم لے لو۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ اسی کا آپ سب کچھ لے لو۔ پھر ہمارا مقابلہ آپس میں ہوا کہ آنے والے حاجیوں کو کھانا کون زیادہ کھلائے۔ دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھے قبیلے آنے والے حاجیوں کو کھانا کھلانے میں، اور اس میں مقابلہ ہوا یہاں تک کہ تحاقت الرکب، جب اس میں بھی ہم برابر ہو گئے، تو ان لوگوں نے پھر ہم سے یہ کہا کہ منا نبیون، کہ نبی ہمارے قبیلے سے، بس کہ یہ ہمیں برداشت نہیں، یہ ہمیں برداشت نہیں ہوگا۔ تو استثناء مطلب یہ کا مجاہد کا کہنا یہ تھا کہ اگر نبی ہمارے قبیلے کے ہوتے تو ہم ان کو نبی مان لیتے ہیں، مان لیتے۔ بات ہے، ایک بات ہے بہت راز، ایک بات ہے بہت راز، اختلاف کا ایک بیج یہ بھی ہے کہ اگر امیر ہمارے خاندان کا یا امیر ہمارے قبیلے کا یا امیر جو ہے ہمارے علاقے کا ہوتا تو پھر ہم مجتمع ہو جاتے اور ہم قبول کر لیتے، لیکن کیونکہ امیر ہمارے خلقے کا، ہمارے خاندان کا یا ہمارے قبیلے کا یا ہمارے علاقے کا نہیں طے کیا گیا، اس لیے ہم اتفاق نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی فتنے کا ایک بیج یہ بھی ہے